میں ہوں مہر بلال اور اسلامیات ADP BS اور MA کے سلیبس میں شامل خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج۔ تو خلافت راشدہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام حکومت کی ایک کڑی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی صورت میں آیات نازل ہوتی رہیں، جن کی روشنی میں نظام سلطنت اور نظام معاشرت، نظام معیشت، تمامی معاملات زندگی کے چلتے رہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ پوشی کے بعد اسلامی نظام حکومت میں خلافت راشدہ کا دور سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ تو خلافت راشدہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے قریباً 30 سال تک قائم رہی، جن میں 4 خلفاء کا نام آتا ہے: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر۔ صدیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد القعبہ تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کرنے کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا، جو ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی آپ 573 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا، اور آپ کا شجر نسب جو ہے وہ 6 پیڑھی پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قبل از اسلام بھی آپ بہت خوبصورت اخلاق کے مالک تھے، سلیم الفطرت تھے، اور اخلاق فاسدہ سے نفرت کرتے تھے۔ اس کا طرح شراب، جوا، زنا اور اس جیسی کوئی برائی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جوانی میں ہی آپ کی دوستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی، اور شاید اسی کا فیضان تھا کہ جیسے ہی دعوت حق آئی تو آپ نے فوراً لبیک کہا، فوری طور پر اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اس حوالے سے ہمارے ایک ویڈیو مکمل موجود ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی ذات و صفات کے حوالے سے ہے۔ آج کیونکہ ہمارا موضوع خلافت کے حوالے سے، اس کا ہم زیادہ باتیں وہ کریں گے جو خلافت سے متعلق ہوں گی۔ یہ چند باتیں جو ان کی ذات سے متعلق ہم نے کی ہیں، تو ذات سے متعلق ایک پوری ویڈیو پہلے موجود ہے، جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد از اسلام اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ پہلے مسلمان ہیں کہ جیسے ہی دعوت حق ملی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں نے تھوڑا بہت ضرور اس کے بارے میں غور و فکر کیا، لیکن صدیق میرے ایسے دوست تھے کہ جیسے ہی میں نے انہیں دعوت حق دی، انہوں نے بلا تردد اس کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کی فطرت میں پہلے ہی اسلامی روایات جو ہیں وہ آ چکی تھیں۔ آپ پہلے ہی بیزار تھے بتوں سے، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اس کا طرح آپ پہلے اسلام کے بہت قریب کھڑے تھے، جیسے ہی دعوت حق ملی وہ فوراً اس میں داخل ہو گئے۔ اگر ہم ان کی سیرت کی بات کریں تو وہ اخلاق حمیدہ کا پیکر تھے۔ سچائی، راست بازی، عقل مندی، دانائی، تمامی صفات جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے اور زیادہ تر کپڑے کی تجارت سے منسلک تھے۔ مثالی خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی آپ ایک بہترین مثال بنے۔ اب جو خلافت کا ٹینور ہے وہ صرف 2.5 سال بنتا ہے، اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ سخت گیر تھے اپنی ذات کے لیے۔ لوگوں کے حوالے سے بہت نرم تھے، بہت رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے بہت سخت گیر تھے۔ خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ نے ابتدا سے ہی یہی کہا تھا کہ جب تک میں صحیح طریقے سے چل رہا ہوں آپ میری پیروی کرنا، اور جیسے ہی کہیں مجھے ہٹا ہوا دیکھو تو فوراً طور پر مجھے سیدھا کر دینا۔ اس حد تک آپ خوف زدہ تھے اس عہدے سے، اس ذمہ داری سے۔ جب آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ کی تجارت میں خسارہ ہوا۔ بہت بڑے تاجر تھے، اچھے تاجر تھے، لیکن آہستہ آہستہ خسارہ چلتا گیا، حتیٰ کہ آپ مقروض ہو گئے
اور وہ قرض آپ کے گھر کا سامان بیچ کر ادا کرنا پڑا۔ اس طرح جب آپ خلیفہ بنے تو وہاں سے گزارا الاؤنس جو بیت المال سے آپ کو دیا جاتا تھا وہ بھی آپ نے اپنے گھر کا سامان بیچ کر سارے کا سارا واپس پے کر دیا ان کو۔ کسی قسم کی کوئی تکلفات نہیں تھے۔ خلافت کے بعد بھی آپ نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ جس گھر میں آپ خلافت سے پہلے رہتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی اسی کچے مکان میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ تو آپ کی زندگی موجودہ حکمرانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ دیکھیں کہ حکمران کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، حکمران کا انداز حکمرانی کیا ہوتا ہے۔ یہ تمامی معاملات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے وہ مختصر عرصے کے اندر اسلامی ریاست کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آنے والے سالوں میں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے خطرات آپ کو درپیش تھے اور آپ نے ان دونوں کا بہترین انداز سے مقابلہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خدمات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمات وہ عہد رسالت میں بھی ہیں، عہد رسالت کے بعد بھی ہیں۔ عہد رسالت میں کیا ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا آپ نے اس کو قبول کر لیا اور پھر تن من دھن سے اسلام کی تبلیغ میں مگن ہو گئے، اور آپ کی کوششوں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابہ کرام جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب تک سرکار کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان کے دوست رہے، قابل اعتماد دوست رہے، بہترین دوست رہے، یار غار رہے، یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی ان کی زندگی گزری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب المرگ تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر حیات طیبہ یعنی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی امامت شروع کروا دی تھی، اور آپ نے وہاں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ بغاوت کا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، جن میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی تھے اور زکوٰۃ کے منکرین بھی تھے، صلاۃ کے منکرین بھی تھے۔ تو اس طرح بہت سارے فتنے تھے جو یکدم کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کو اس بات پر تردد تھا کہ ان کے خلاف جہاد بالسیف نہ کیا جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فراست نے اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیا کہ کوئی بھی شخص اسلامی نظام کے اندر خلل ڈالنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کی سرکوبی کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ واضح کر دیا کہ اسلامی نظام وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ ایک بڑا مسئلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آیا وہ جھوٹے مدعیان نبی تھے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں مسلمہ کذاب ان سب کا سرکردہ رہنما تھا۔ آپ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو واصل جہنم کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، کسی کو بھی نبوت کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد سرحدوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام کی طرف جو ہے وہ خطرہ تھا اسلامی ریاست کو، اور فتنہ پروری ان کی جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا، لیکن وقت نے مہلت نہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو روانہ نہ کر سکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی، آپ نے اولین کاموں میں سے یہ کام کیا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سربراہی میں ہی وہ لشکر شام کی طرف روانہ کیا۔ اس پر بھی لوگوں کے اعتراضات تھے، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ جو فیصلہ میرے محبوب نے کر دیا ہے وہی حرف آخر ہے، کسی طرح اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ اور جب جنگ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے سامان مانگا تھا اور صدیق اکبر گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے تھے، تو تب بھی عشق ہی تھا جو فرما رہے تھے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ایک بڑا کارنامہ اور جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا ہے وہ تدوین قرآن کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی تھی۔ اس حوالے سے ہم بات کر چکے کہ جو تمامی مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طے کر رکھی تھیں ان سب کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جو اسلامی سلطنت عروج کی طرف جا رہی تھی اس کے اندر وسعت آ رہی تھی، وہ وسعت جاری رہی، اور کیسر و کسرا تک اسلامی ریاست جو ہے وہ پہنچ گئی، شام پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس طرح بہت سارے علاقے جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا ان پر آپ نے
مہم کشی کی۔ اور بڑا کام جو ایک اور تھا وہ تدوین قرآن کا تھا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی موجود تھا لکھی ہوئی صورت میں، لیکن وہ سارے بکھرے ہوئے پارے تھے، مختلف لوگوں کے پاس لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، پتوں کے اوپر، یعنی مختلف کیفیات میں مختلف جگہوں پر محفوظ تھا، لیکن کسی ایک جگہ پر وہ موجود نہیں تھا۔ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ جاری تھی اور جنگ یمامہ، اس میں بہت سارے وفاد کرام شہید ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کریں اور اس قرآن پاک کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں۔ تو تب آپ نے اس کام کو ذمہ لیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور قاری تھے، ان کی سربراہی میں آپ نے ایک کمیٹی بنائی جو ان کے ذمہ لگا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کریں۔ تو اس طرح قرآن پاک جو الگ الگ کیفیات میں موجود تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے بہت باریک بینی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جاتا تھا، حفاظ کرام کو سنایا جاتا تھا، اور پھر وہی ترتیب جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، سیم ترتیب کے ساتھ قرآن پاک جمع کیا گیا۔ اور وہ جو نسخہ تیار ہوا اکٹھا کرنے کے بعد، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا گیا، یعنی ان کی حفاظت میں وہ موجود رہا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا کارنامہ آپ کا وہ ذمیوں کی نگہداشت ہے۔ ذمی وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جزیہ دے کر یعنی ٹیکس پے کر کے اسلامی ریاست میں رہ رہے تھے، آپ نے ان کے حقوق کی پاسداری کا ذمہ لیا اور ان کو مکمل حفاظت کا یقین دلایا۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے جب آپ نے ہیرا کہ عیسائیوں کو معاہدہ کیا تھا، اس میں آپ نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کے گرجے اور ان کی خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، ناقوس بجانے کی ممانعت نہیں ہوگی، اور ان کو تہوار منانے کی مکمل آزادی ہوگی، کسی بھی تہوار پر انہیں صلیب نکالنے کی بھی آزادی ہوگی، اور ان کے کلے جو دشمن کے حملے کے وقت ان کی پناہ گاہ ہوتے ہیں انہیں منہدم نہیں کیا جائے گا، وہ محفوظ رکھے جائیں گے۔ تو یہ خوبصورت انداز تھا رواداری کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ذمیوں کے حوالے سے کیا، یعنی کوئی بھی شخص جو اسلامی ریاست کے اندر رہتا ہے، وہ سارے لوگ جو اسلامی ریاست کے اندر اسلامی خلیفہ کے اندر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ، ان کے مذہبی رواداری، ان کے مذہبی آزادی جو ہے وہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نظام جو نظام خلافت راشدہ ہے، ابھی ہم بات کر چکے ابتدا میں کہ اسلام کے ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی میں اسلامی فیصلے کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اسلامی نظام کو چلانے کے لیے بہترین طریقہ جو تھا وہ مشاورت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مشاورت پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت پسند تھی، اس لیے صدیق اکبر نے اسی کو ہی اسلام کی بنیاد بنایا، اور اسلام کے جتنے معاملات تھے ان سب کو مشاورت کے ذریعے حل کیا گیا۔ تو وہ مشاورت جو ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں کی جاتی تھی، اور اس سے نئے مسائل کا حل نکالا جاتا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت راشدہ کا جو منہاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو رائج کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مستحکم حکومت جو ہے وہ آپ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عہد صدیقی میں اسلامی ریاست جو ہے وہ بہت مستحکم ہو گئی تھی، اور آپ نے تقویٰ کی بنیاد پر گورنروں کا انتخاب کیا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی سوائے تقویٰ کے، کوئی اقربہ پروری نہیں تھی، کسی سے مرعوبیت نہیں تھی۔ آپ نے صرف اور صرف تقویٰ کو بنیاد بنا کر امال کا جو ہے وہ انتخاب کیا، گورنروں کو مقرر کیا۔ مسائل بھی بہت زیادہ تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشینی سنبھالی، جب آپ خلافت پر آئے تو بے شمار مسائل تھے، اندرونی طور پر بھی بہت سارے خلفشار تھے، بہت سارے لوگ تھے جو اندرونی طور پر بھی آپ کے خلاف تھے، اور آپ نے ان کو بھی بہت نرم مزاجی کے ساتھ، اور اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت اعلیٰ خدمات ہیں اسلام کے لیے، لیکن وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس خلافت سے مطمئن نہیں تھے، لیکن آپ نے ان پر کوئی سختی نہیں کی، اپنی انا کے لیے ان پر کوئی سختی نہیں کی کہ وہ ان کی بیعت کریں، انہوں نے نہیں بیعت کی، اور آپ نے ان کو مجبور نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے وہاں رہے، پھر اپنی مرضی سے شام کی طرف منتقل ہو گئے، آپ نے کسی قسم کی ان پر پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کے اوپر بہت زیادہ وہ تھے، لیکن آپ نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، انہیں ہی لشکر روانہ کرنے کی اجازت دی۔ تو بہت ساری باتیں جو مسائل ابتدا میں آئے، آپ رضی اللہ عنہ اپنے مدبرانہ طریقے سے ان کو حل کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو مضبوط کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اتنے زیادہ تھے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں
سرکار نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیے، لیکن صدیق کے احسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن اتارے جائیں گے۔ ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہے، محبت میں رہے، دوستی میں رہے، اور اسی انداز سے جو آپ نے سرکار سے سیکھا تھا، اسی انداز کو ہی آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد اپنے دور حکومت میں بھی جاری و ساری رکھا۔ اور جو زکوٰۃ والے تھے ان کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی ایک شخص جو پہلے دور نبوی میں اونٹ کے ساتھ رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب اگر وہ رسی کا انکار کرے گا تب بھی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ سرحدی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی جو خارجہ پالیسی تھی، اس کا مکمل پرچار کیا گیا۔ اسلام کے خلاف جو بغاوت اٹھ رہی تھی ان کو مکمل طور پر دبایا گیا، ختم کیا گیا، مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ہیں چیدہ چیدہ واقعات جو عہد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور یہ جو ہدایت کے چراغ ہیں ان سے ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں۔ والسلام۔